اچھا، اگلی یہ چیز بھی ہے کہ ظاہری بات ہے، جب میں نے آپ کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھنے کے دلائل ذکر کیے ہیں تو ہر بندہ یہ سوچے گا تو زیر ناف ہاتھ باندھنے کے بھی تو دلائل ہوں گے جو لوگ باندھتے ہیں، اس کی بھی اس کو آپ نے کیوں ذکر نہیں کیا، جہاں اس کو آپ نے کیوں دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا؟ تو بھائی اس میں آپ کو آسان سے الفاظ بتاؤں، اس میں کوئی ضد، کوئی تعصب، کوئی شدت، کوئی سختی، کوئی مقابلے، کوئی مسلک، کوئی جماعت والی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو زیر ناف ہاتھ باندھنے کے دلائل ہیں وہ ثابت ہی نہیں ہیں، وہ ان دلائل کے مد مقابل حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ فیصلہ کر لیں۔ عام طور پر جو زیر ناف کے لیے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، سب سے پہلی روایت پیش کی جاتی ہے ابو داؤد شریف کی، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ زیر ناف باندھے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ابو داؤد شریف کے اندر امام ابو داؤد اس حدیث کے ذکر کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن اسحاق الواسی جو اس کے راوی ہیں وہ ضعیف ہے۔ خود صاحب کتاب نے اشارہ دے دیا کہ یہ روایت ناقابل اعتماد ہے۔ یا دوسری روایت پیش کی جاتی ہے امام بہقی کی خلافیات سے، کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جو 90 عادات میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ ہاتھ زیر ناف باندھے جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ زیر ناف باندھتے تھے۔ اب خلافیات کے امام بہقی اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد آگے خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ اس کے جو راوی ہیں سعید بن ضربی وہ ضعیف ہے، ناقابل اعتماد ہے۔ صاحب کتاب نے خود نے اشارہ دے دیا کہ روایت ضعیف ہے۔ یا تیسری روایت پیش کی جاتی ہے اسی طرح مسند زید کے حوالے سے، کہ حضرت علی سے منقول روایت مسند زید میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ 90 عادات میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیر ناف ہاتھ باندھتے تھے۔ اب مسند زید اہل سنت کے ہاں کتابی ناقابل اعتماد ہے، اس کے راوی عمر بن خالد الواسی سخت درجے کے ضعیف ہیں، بلکہ فیض الباری کے اندر انور شاہ کاشمیری صاحب کہتے ہیں کہ مسند زید کوئی قابل حجت کتاب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چوتھی ایک روایت پیش کی جاتی ہے تمہید ابن عبد البر کی، اس میں بھی حضرت علی سے ایسا کوئی اثر منقول ہے، لیکن وہ بھی اس میں بھی تحریف ہے، غلطی ہے، کیونکہ اس کے اکثر نسخوں میں یہ لفظ ہیں ہی نہیں۔ یہی روایت دوسری جگہوں پر ہیں، خطیب بغدادی کی کتاب میں دیگر جگہوں پر اس میں یہ لفظ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پانچویں ایک روایت پیش کی جاتی ہے ابن ابی شیبہ کے حوالے سے، جس میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیر ناف ہاتھ باندھتے تھے، تحت السرہ کے وہاں پہ الفاظ ہیں، لیکن بڑی اہم بات یہ کہ جو تحت السرہ کے وہاں پہ الفاظ ہیں یہ ثابت ہی نہیں، اس حدیث میں یہ لفظ ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھے، یہ جو تحت السرہ کے الفاظ ہیں خود اس کا محقق نیچے حاشیے میں کہتا ہے کہ یہ 4 نسخوں میں تحت السرہ کے الفاظ ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انور شاہ کاشمیری صاحب ان الفاظ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے 3 نسخے دیکھے ابن ابی شیبہ کے، ان میں سے کسی میں یہ لفظ نہیں تھے۔ محمد حیات سندھی حنفی وہ اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی شیبہ کے کئی نسخوں میں دیکھا ہے تحت السرہ کے الفاظ ہی نہیں تھے۔ تاکہ عثمانی صاحب کہتے ہیں اس روایت کے بارے میں کہ الفاظ مشکوک ہیں، ان سے حجت لی ہی نہیں جاتی۔ تو یہ 5 روایات تھی، ایک ایک روایت پر غور کریں گے نا، یقین جانیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو حجت سمجھا جائے، دلیل سمجھا جائے۔ ہاں اگر تعصب کو لیا جائے، ضد کو لیا جائے، تشدد کو لیا جائے، مسلک اور جماعت اور فرقہ پرسی کو کوئی بندہ لے لے تو الگ بات ہے، وگرنہ منصفی اس چیز کا نام ہے کہ زیر ناف کے جتنے بھی دلائل ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اس اہمیت کا حامل نہیں کہ مستند ہے صحیح ہے اس پر چلا جائے۔ اس کے بنسبت سینے پہ ہاتھ باندھنے کے دلائل قوی ہیں اور مضبوط تر ہیں۔